امام بصری رحمہ اللہ ان دونوں آیاتوں کے بارے میں بڑا بہترین کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دن کا ذکر کیا ہے، دن کا، کہ دن میں لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، میل جول کیسا ہوتا ہے، کہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں. اور اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے رات کا ذکر کیا ہے کہ ان کی رات کیسی گزرتی ہے. دن تو گزر گیا سلامتی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ، اور رات کیسے گزرتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی؟ رات نماز کی حالت میں گزرتی ہے. تو ایمان والے ایسے ہی ہوتے، دن میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، اور رات میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اسی کے بعد کہا گیا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے. ان عذابها کان غراما، کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. کسی کو لگ گیا جہنم کا عذاب، یہ اس کو چپک جائے گا، چمٹ جائے گا. اللہ یہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، یہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، یہ ان کی دعا ہوتی ہے. انہا ساعت مستقرا ومقاما. اور اس کے بعد کہا گیا کہ بے شک یہ جہنم، یہ ٹھہرنے کے اعتبار سے، رکنے کے، رہنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے، بڑی بری جگہ. اچھا ایک چیز اور معلوم پڑی اس کے اندر میں، کہ بندہ جب اللہ رب العالمین سے جہنم سے آزادی مانگے، جہنم سے نجات مانگے، یا اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ جہنم سے بچا لے، تو تھوڑا جہنم کا تذکرہ بھی اس کے اندر کر دے، جہنم کا تذکرہ بھی اس کے اندر میں کر دے. آپ یوں مانگے اللہ مجھے جہنم سے بچا، آپ کے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوگا، یہ کہہ لیجیے وہ فیلنگز آپ کے اندر نہیں آئے گی، لیکن آپ کہیں گے کہ اللہ جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ وہاں فرشتوں کے کوڑے پڑ رہے ہوں گے. جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ بھوک لگے گی تو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، جھاڑی دار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، جہنمیوں کا گندا خون اور پیپ پلایا جائے گا، اور ہمارا جسم بار بار جلتا چلا جائے گا. اللہ دوبارہ اس کے اوپر نئی چمڑی، نئی جلد، نئی اسکن لگاتا چلا جائے گا، لیکن عذاب میں کمی نہیں ہوگی. جب آپ اس طریقے سے جہنم کا تذکرہ اپنی دعاؤں میں کریں گے تو آپ کے اندر اس سے بچنے کے لیے احساس پیدا ہوگا. اور دوسری بات، اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کی عاجزی اور زیادہ بڑھے گی. جیسے عباد الرحمن کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا، تو اللہ نے فرمایا وہ کیسے مانگتے دعا اللہ سے، کہ اللہ جہنم کے عذاب کو پھیر دے ہم سے. یہ جہنم کا عذاب بڑا برا ہے، رکنے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے. پھر کہا گیا والذین اذا انفقوا، یہ عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں کوئی چیز، صرف دین کا معاملہ نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں خرچ کر، نہیں، یہ جب بھی کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، چاہے ذاتی معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، بہت زیادہ نہیں خرچ کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے. جتنے کی ضرورت ہو اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، اتنی چیزیں لیتے ہیں. جس کی ضرورت نہیں ہے وہ چیزوں کو خریدتے نہیں، وہ چیزوں کے اوپر میں اپنا پیسہ برباد نہیں کرتے. اور فرمایا وَلَمْ يَفْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور نہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے، یعنی اتنے کنجوس بھی نہیں ہوتے، اتنے بخیل بھی نہیں ہوتے کہ جو ضرورت کی چیز ہے اس کو لے ہی نہ، اور اتنا اسراف کرنے والے بھی نہیں ہوتے کہ فضول خرچی کرنے والے بن جائیں، بلکہ معتدل ہوتے، درمیانہ ہوتے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برابر خرچ کرتے، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں خرچ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. جب دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اکیلے اللہ سے مانگتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکیلے اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی اور سے مانگ لیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار لیا، یہ ان کی عادت نہیں ہوتی. شرک نہیں کرتے وہ اللہ سے مانگنے میں، شرک نہیں کرتے. پھر اسی کے بعد کہا گیا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے. وہ ناحق طریقے سے کسی کا خون نہیں بہاتے، ناحق طریقے سے کسی کا خون بہانے کے لیے اگر کوئی زانی ہے تو حکومت اس کو زنا کی سزا دے گی، کوئی آدمی قاتل ہے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. یہ اپنی مرضی سے جو بے گناہ ہے اسے مارتے نہیں، اسے قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے.
اللہ رب العالمین نے جس راستے کو حرام کر دیا ہے اس راستے پر نہیں جاتے، زنا نہیں کرتے یہ لوگ. اور اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی بھی اگر ایسا کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، بے گناہ کو مارے گا یا زنا کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے سخت اس کا گناہ ملے گا، اسے اس کا سخت گناہ ملے گا، اور اس کے لیے قیامت کے دن 2 گنا عذاب ہوگا، بڑا چڑھا کر اسے جو ہے عذاب دیا جائے گا، ذلیل ہونے والا، رسوا کرنے والا. لیکن جو بندہ توبہ کر لے اور اچھے اعمال کرے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اور اپنے طرف سے ایک بڑا اجر اللہ انہیں عطا فرمائے گا. میرے بھائیو، یہ چند آیات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. یہ سورہ فرقان کے حوالے سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن یعنی اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. تو ہم بھی اللہ سے یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندے جو تیرے نیک بندے ہیں ان کی یہی خوبیاں اور یہی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.